ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ مجھے جوائن کیا ہے اس وقت میاں حبیب صاحب. الیکٹرانک میڈیا کی جانی پہچانی شخصیت ہیں, اینکر پرسن ہیں اور کالم نگار ہیں, سینئر صحافی ہیں. ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میاں صاحب, یہ جو جعفر ایکسپریس والا حادثہ ہوا, یہ جو آپ کے سامنے ہے, ہم نے بہت دنوں سے اس کو انڈر ڈسکشن لے کے آئے ہیں. آزما بخاری صاحبہ نے بھی آج بڑی تعریف کی. افواج پاکستان کے جوانوں نے جس طرح سے برسر پیکار ہو کر دہشت گردوں کو شکست دی, تو اس میں یقیناً ہم خوش تو ہو رہے ہیں, لیکن یہ واقعہ ہوتا ہی نہ تو کیا اچھا ہوتا. دہشت گردی کو روکنے میں ہم ناکام ہو رہے ہیں, کیونکہ دہشت گردی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. کل پرسوں جس دن سے یہ ٹرین کا واقعہ شروع ہوا ہے, کوئی دن مس نہیں ہوا, خواہ وہ کے پی کے ہو, خواہ وہ اپنا بلوچستان ہو. تو آپ کیا کہیں گے؟ شمشید صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ تو جو آپریشن تھا نا, اس میں تو کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں. وہ انتہائی مہارت کے ساتھ کیا ہے. افواج پاکستان اور سیکورٹی کے دیگر ادارے جس میں ایئر فورس بھی شامل تھی, ایف سی کے جوان بھی شامل تھے, وہ تو اس میں تو دنیا جو ہے وہ دنیا کو ہم نے حیران کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اصل جو ہمارا فیلئر ہوا ہے نا, وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے. ہمیں اس کی بھنک نہیں پڑنی, اور اس سے بھی اگر پیچھے جو ہے نا اس کے ڈیپتھ میں جائیں آپ, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ کسی بلوچ رہنماؤں کی کارستانی نہیں ہے. یہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر اس قسم کی اس قسم کا واقعہ کرنے کے لیے جو ان کی وہ اس کی منصوبہ بندی کر سکتے. اس کی منصوبہ بندی بہت ہائی آفیشل نے کی ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے لیکن اعلی کار تو یہ بنے ہوئے ہیں نا. اعلیٰ کار یہ بنے ہوئے ہیں, اور اس میں دیکھیں اب پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک جنگ مسلط کر دی گئی ہے. آپ نے جس طریقے سے اپنے ابھی کہا کہ تیزی آ گئی ہے, یہ تیزی جو ہے نا یہ جان بوجھ کے لائی گئی ہے. اس کے پیچھے فنانس ہے, اس کے پیچھے باقاعدہ حکمت عملی ہے, اور اس کے پیچھے بین الاقوامی قوتوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پاکستان کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دشمن قوتیں جو ہوتی ہیں وہ وقت سے حالات سے فائدہ اٹھاتی ہیں. ہم چونکہ اندرونی بہت سارے مسائل کا شکار ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہمارے معاشی پرابلم بھی تھے, ہمارے سیاسی عدم استحکام بھی تھا, ہمارا جو ہے اور کافی ساری چیزیں تھیں, صبائیت بھی تھی, کچھ ہماری جو ہے کمزوریاں بھی تھیں, کچھ جو ہے ناراض لوگ بھی تھے. تو وہ سارا کچھ انہوں نے اکٹھا کر کے نا, تو وہ ہم پر ایک قسم کی جنگ مسلط کی ہوئی ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے بدقسمتی کی. اچھا, اس میں اب میرا خیال ہے کہ انف ہو چکا ہے, اور اب ہمیں اس کے خلاف کوئی فیصلہ کن اقدام لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس طرح سے معاملات چل نہیں سکتے. ہم یہ اب ناقابل برداشت ہو چکی ہیں چیزیں, اور میرا خیال ہے کہ سیاسی قوتیں بھی اور سیکورٹی کے ادارے بھی وہ اس نہج پر پہنچ گئے. اب وہ فیصلہ کرنے کے بالکل قریب ہیں کہ اب کرنا کیا ہے. میرا خیال ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فیصلہ بھی تقریباً ہو چکا ہے. اب یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے آپریشن کرنا ہے, کس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرنی ہے. اب بہت بڑا ہاتھ ڈلنے والا ہے, اور اس میں جو ان کے پیچھے ہاتھ کار فرما ہے ان کو بھی بے نقاب کرنا پڑے گا, اور حکومت اس طرف جا رہی ہے. اچھا سر, آپ نے دیکھا کہ افغان ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہے, بے شک وہ را کا اعلی کار بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. نہیں بالکل. اچھا, ایک بہت شمشید صاحب اور سمجھنے کی بات ہے. جی آپ اندازہ کر لیں, جب افغانستان کے اندر جو ہے نا جنگ جاری رہے گی نا, تو اس کے ہمسائے جو ہے نا وہ تھوڑا سکون میں رہتے ہیں. لیکن جب افغانستان کے اندر جنگ ختم ہوتی ہے نا, پھر وہ خاص کر پاکستان پہ نزلہ گرتا ہے, اور وہ جو ہے نا پھر ان کو کرنے کے لیے کام کو نہیں ہوتا. اچھا, پہلے یہ نزلہ گرتا تھا ہندوستان پہ, پہلے یہ نزلہ گرتا تھا انڈیا پہ. بات سچی کرنی چاہیے کہ ان کا رخ پاکستان کی طرف کیوں ہو گیا اب؟
نہیں میں نہیں سمجھتا آپ کسی اور سینس میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہمیشہ پاکستان میں نزلہ گرا ہے. آپ جہاد افغانستان سے دہشت گردی کا آغاز ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد 9/11 جو تھا وہ نقطہ عروج تھا دہشت گردی کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان کو تو دہشت گردی نے لپیٹ میں لے لیے نا. پھر ہم نے جنرل رحیل کے دور میں ایک بہت بڑا آپریشن کر کے اس کو جو ہے نا منیمائز کر دیا تھا اور بالکل ختم ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اب دوبارہ اس نے یہ اب سر اٹھایا اس نے, اور اس میں اب دیکھیں پاکستانیوں کا خون بہ رہا ہے, پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا ہے, پاکستان میں جو ہے افراتفری کریٹ کی جا رہی ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے نا جو لوگ یوز ہو رہے ہیں وہ کچھ لوکل لوگ یوز ہو رہے ہیں اور کچھ افغانی یوز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. افغانستان کی سرزمین بھی اس میں استعمال ہو رہی ہے. اچھا وہاں میاں صاحب ایک بڑا اہم سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل جو ہماری جماعتیں ہیں ان کا ایک کنسنسس ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ریاست پاکستان کا ایک کنسنسس بنتا چلا آ رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کوئی جج فیصلہ دے دے پی ٹی آئی کے خلاف یا بانی پی ٹی آئی کو کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچے یا کوئی سہولت نہ ملے تو بہت بڑا ٹویٹ آتا ہے ہماری فورسز کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی طرف سے. ہم نے یہ نہیں دیکھا بی ایل اے نے اتنا بڑا کرائم کیا, اتنی بڑی دہشت گردی کی جو ناقابل معافی ہے. اگر ہماری بر وقت کاروائیاں نہ ہوتی, ہماری فورسز اتنی پروفیشنل نہ ہوتی تو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا. تو بانی پی ٹی آئی جو ہے اس پہ کیوں خاموش ہے, کیوں ٹویٹ نہیں آیا فوراً؟ اچھا ویسے اس میں آنا چاہیے, لیکن ان کی جماعت جو ہے وہ تو دیکھو کوئی پاکستانی دہشت گردی کی حمایت نہیں کر سکتا, میرا یہ ایمان ہے. اور میں اب مجھے نہیں پتا کہ بانی پی ٹی آئی سے کسی نے رابطہ کیا یا نہیں کیا, یا اس نے اس کی مذمت کیوں نہیں کی. اصولی طور پر اسے کرنی چاہیے, اور وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر نہیں کرے گی تو بہت نقصان اٹھائے گی پی ٹی آئی, وہ اس کی مقبولیت کم ہو جائے گی. یہ ایک ایسا ایشو ہے اس پر جو ہے پاکستان کا بچہ یک زبان ہے. اسے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں. آپ دیکھیں جی کوئی انہوں نے اپنا لسانیت والا پہلو نہیں چھوڑا دہشت گردوں نے, کوئی صوبائیت والا پہلو نہیں چھوڑا, کوئی انہوں نے فرقہ ورانہ کوئی کسی کو, اب یہ نہیں ہے کہ کوئی شیعہ کو مار رہا ہے صرف یا کسی ایک فرقے کے خلاف یہ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھے تمام مکاتب فکر کی مساجد کے باہر اندر تراوی میں مدرسہ حقانیہ میں آپ نے دیکھا جہاں سے یہ پڑھ کے نکلے ہیں وہاں بھی انہوں نے نہیں بخشا, یعنی ان کی اولادوں کو بھی نہیں بخشا جن کے یہ شاگرد ہیں. یہ شمسی صاحب میں آپ کو بتا دوں پاکستان نے نا بہت صبر کیا, پاکستانیوں نے بہت کچھ سیکھ لیا. پہلے لوگ ہمیں جو ہے نا فرقہ واریت کے نام پر لڑا دیتے تھے, بالکل کبھی ہمیں صوبائیت کے نام پہ لسانیت کے نام پہ لڑا دیتے, لیکن اس بار پاکستانیوں نے بڑی ہوش مندی کا مظاہرہ کیا ہے. کتنے پنجابی مرڈر ہوئے ہیں لیکن پنجاب میں کوئی جلوس نہیں نکلا, کوئی انہوں نے اس پہ جو ہے نا آواز نہیں اٹھائی. اس کو وہ تو ہوا دینا چاہ رہے تھے کہ یہ صوبے آپس میں لڑ پڑے. پھر انہوں نے شیعہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا کہ یہ دوبارہ جو ہے فرقہ واریت سر اٹھا لے گی, لیکن وہ بھی ناکام ہوئے. لوگوں نے جو ہے اس پہ صبر کر لیا, لیکن کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے فرقہ واریت شروع نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ یہ سنیوں نے مارا ہے, یہ فلاں نے مارا ہے, انہوں نے کہا یہ دہشت گردی ہوئی, یہ دہشت گردوں نے مارے ہیں. اچھا پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ مختلف مکاتب فکر کے مساجد میں جماتے ہوئے مختلف مکاتب فکر کے رہنما جو ہے انہیں ٹارگٹ کیا گیا, لیکن کسی نے اس کو ہوا دے کر مضمون مقاصد جو ہے نا اس کا اعلی کار نہیں بنے. کیونکہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے, پاکستانی قوم جو ہے وہ سمجھ چکی ہے, وہ دہشت گردی کے خلاف بالکل یکجا ہے. وہ ان کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے, اس کے پیچھے اسرائیل ہے, اس کے پیچھے انڈیا ہے, اور ایک دو ملکوں کی انٹیلیجنس ہے اس کے پیچھے پیسہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے, اور رات و کھلا پیسہ خرچ کر رہا ہے. اب تو ان کا میڈیا تو علل اعلان کہتا ہے کہ جی کہ ہمیں مزید پیسے خرچ کر کے اب وقت آ گیا کہ بلوچستان کو علیحدہ کروایا جائے. وہ تو کسی ٹارگٹ پہ لگے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی اس دن سارا دن وہ یہی نیریٹو لے کے چل رہے تھے نا. ہاں بالکل,
اچھا لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اقوام عالم اس کا نوٹس نہیں لے رہی. دہشت گردی کے خلاف اگر پاکستان سے ذرا بھی کوئی شائبہ بھی ہو جائے تو باں ہو جاتی, پورا وہ کیا کہتے ہیں سر پہ اٹھا لیتے ہیں, آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن اب پاکستان کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن کوئی بین الاقوامی سطح پر انڈیا کے خلاف تو آواز نہیں اٹھائی جا رہی. یہ الٹا آپ کو اورنج لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. ہاں جی ہاں, تو یہ دوگلا پن جو ہے یہ نہیں چلے گا. یہاں مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے اب کیا کچھ سر کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے پوری دنیا میں اب پرابلمز کریٹ کی جائیں گی. پہلے جو انیشیل سٹیجز کے لوگ ہیں جو وہاں کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں ان کو روکا جائے گا. پوری دنیا میں یہ اس پہ عمل ہونا شروع ہو گیا ہے. 1945 کا ایک ورڈ آرڈر تھا, اس ورڈ آرڈر کو اب وہ چینج کر رہے ہیں, نیا ورڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے. اب اس میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا. شمسی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستانیوں پر ویزے کی پابندیاں تو لگ چکی ہیں, آفیشیل نہیں ہے لیکن ان آفیشیل تو ہے. آپ دیکھ لیں کہ کس ملک کا آپ کو آسانی کے ساتھ آپ ویزا مل رہا ہے, بہت سختی ہو چکی ہیں. بالکل. اچھا, جہاں تک تعلق رہا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہے, لیکن قومیں جو ہے نا ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. قومیں مقابلہ کرتی ہیں, دشمن جو ہوتا ہے نا وہ سازشیں کرتا رہتا ہے. تو پھر سر آپ ایک کام کریں نا, اپنے نوجوانوں کو کم از کم میں تو مجھے پتہ نہیں اب اس کا سامنا کس طرح سے کرنا پڑے گا, آپ سینئر ہیں, مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے موٹیویشنل جو سپیکر ہیں ان کو آپ نے کبھی قناعت پسندی کا درس دیتے ہوئے نہیں سنا ہوگا. ان کو یہ سنا ہے آپ نے اپنا موٹیویشن لیکچر دیتے ہیں کہ جی فلاں شخص کامیاب ہوا, اس کو فالو کریں, اس طرح سے اپنا فالو کریں. جبکہ میں اور آپ جب بچپن تھا ہمارا تو ہماری جو والدہ تھیں وہی ہمارے لیے موٹیویشنل سپیکر تھیں. وہ کہا کرتی تھی کہ اگر تیرے کول بائک ہے نا تو گڈی والے وال نہیں دیکھنا, تو سائیکل والے وال دیکھنا ہے. اگر تیرے پاس سائیکل ہے تو تم نے پیدل کو دیکھنا ہے. اگر تیرے پاؤں میں جوتا ہے تو ننگے پاؤں والے کو دیکھنا. اگر تیرے پاؤں ننگے ہیں تو ایسے شخص کو تلاش کرنا جس کے پاؤں نہیں ہے, تو تمہیں شکر کا موقع ملے گا. تو یہاں تو ہمارا موٹیویشنل سپیکر ہمیں شکر کا موقع نہیں دیتا. ہم اپنی اتنی پروفیشنل فورسز کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, ہم دن رات پاکستان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, ہم اپنی چھوڑتے نہیں ہیں گرین پاسپورٹ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ اچھا شمسی صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے درست اشارہ کیا کیونکہ آج کا وقت دور جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا. مثلا میاں حبیب دیکھیں, میاں حبیب جواد شمسی, میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہم نے جرنلزم کیا ہے, ہم نے اپنا اعتدال پسندی کا جرنلزم کیا ہے, ہم نے کبھی اپنا یلو جرنلزم نہیں کیا. میں اپنے منہ تو خود میاں مٹھو بن رہا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ایسے ہیں جو میں بتا رہا ہوں. تو مجھے بتائیں کہ آپ ہی انصاف کر دیں کہ ایک بادشاہ کی سیٹ ہو اور اس میں 200 امیدوار ہوں, 200 تو بادشاہ نہیں بن سکتے. یہ ہمارا موٹیویشنل سپیکر کیوں نہیں بتاتا؟ نہیں دیکھیں, پتہ کیا ہے, آج کے نا کاروبار بہت بدل گئے ہیں. آج سبز باغ ہر بندہ دکھاتا ہے. ہاں, یہ سبز باغ ہر بندہ جو ہے نا وہ لگی لپٹی لگا کے اپنا مقصد حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ ان موٹیویشنل سپیکر کو کیا سمجھتے ہیں؟ یا وہ کاروبار کر رہے ہیں بھائی, وہ کوئی انسانیت کی خدمت. اللہ آپ کا بھلا کرے, میں یہی آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا. وہ جو ہے وہ یہ ان کا بزنس ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے پھر انہوں نے رشتہ دار گفتگو کرنا, اور پھر اسی کی بیس پہ انہوں نے اپنی دکانیں بنا لی ہیں, NGOs بنا لی ہیں بڑی بڑی. بالکل ایسے ہی ہے. پہلے کچھ اور طرح کے پہلے لوگ جو تھے نا وہ ان میں اخلاقیات تھی, وہ اخلاقیات کا درس دیتے تھے, وہ صبر کرنا سکھاتے تھے, وہ مذہب سے ریلیٹ کر کے آپ کو کیا بات ہے, یعنی صبر کی بات. اشفاق صاحب تھے, اشفاق صاحب آپ دیکھیں نا, ان کا کتنا بڑا نام ہے. سارے جتنے دانشور تھے, جتنے آپ کے میڈیا ٹولز تھے, ڈرامے تھے, فلم تھے, شاعری تھی, ادب تھا,
وہ سارے آپ کو کہیں نہ کہیں خلاقیات کی طرف لے کے جاتے تھے. بالکل. اب آپ کو جو ہے نا اب زمانہ کمرشلزم کا ہے. اب ہر چیز میں سے آپ کاروبار ڈھونڈتے ہیں. اب آپ پیسہ کمانے کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں. اور پھر اوپر سے جب اشرافیہ جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے پڑ جائے کہ ان کے نزدیک بھی سارا کچھ جو ہے وہ پیسہ ہی اخلاقیات ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس میں سارے اس رو میں بہ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں وہ رمضان شریف ہے, ٹھیک ہے, رمضان المبارک ہے. تو اسی حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے اختتام کی طرف جب ہم جائیں تو ایک ایسی بات بھی کرتے چلے جائیں. ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, جن کے ہم کلمہ گو ہیں, اس وقت شاید اس سے زیادہ برائی تھی جب وہ تشریف لائے تھے, اور وہاں جو حق بات کہتا تھا وہاں پہ ایک ٹانگ پہ اونٹ باندھ کے دوسری ٹانگ پہ اونٹ باندھ کے درمیان سے چیر دیا جاتا تھا. یہ آپ کو پتہ ہے واقعات کا, جب صحابہ کرام کے ساتھ یہ ہوا, ٹھیک ہے جی. ان کی والدین کے ساتھ ظلم ہوتے تھے, ان کے عزیزوں کے ساتھ ظلم ہوتے تھے. تو مجھے بتائیں کہ کیا اس بات کو ہم ڈسکریج نہ کریں؟ جیسے کل شخص بتا رہا تھا کہ میرا ایک ڈرائیور تھا, تو میں نے اس کو پوچھا یار کوئی ضرورت کسی چیز کی ہے تو بتاؤ. اس نے کہا جی الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے بتایا کہ اس کی تنخواہ, یہ حالیہ بات ہے, اس کی تنخواہ صرف 25,000 تھی اور وہ خوش تھا. کہتا میں اس کو لے کے دے بیٹھا یہ جو فون ہے انعام کے طور پہ, یہ اپنا یہ سکرین والا فون جو ہے کیمرے والا. تو کہتا ہے جی جب سے اس نے فیس بک چلانی شروع کی نا تو اس نے اپنی ڈیمانڈز بڑھانا شروع کر دی. تو مجھے بتائیں کہ اس زمانے میں اگر ہم مقابلہ کریں, ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ جی ابھی بھی قناعت پسندی کی طرف جانا ہے, ابھی بھی ہم نے اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آخری سوال. دیکھو بات یہ ہے کہ آپ ہم خواہشات کے پیچھے اب ہم نے بھاگنا شروع کرتے ہیں. ہم ضرورتوں سے بھی آگے نکل چکے ہیں. مقصدیت کوئی نہیں ہے, خواہشات ہیں. مقصدیت کوئی نہیں ہے, خواہشات ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ خوابوں میں گم ہے. وہ کہتا ہے کہ میں, اچھا پھر یہ دوڑ جو ہے نا کہ حاصل کرنے کی, اس میں پھر اب اتنی تیزی آ گئی کہ ہر بندہ کہتا ہے میں جائز ناجائز طریقے سے جس طرح بھی ہے میں چیزیں حاصل کر لوں. یہ جو خوفناک قسم کی دوڑ شروع ہو گئی ہے نا معاشرے میں, وہ اس نے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھا. سر آخری جملہ کہ جی ڈسکریج کیسے کرنا ہے, تحریک کی ضرورت ہے. اس کو ڈسکریج کیسے کرنا ہے؟ ایک تو اصلاحی تحریک کی معاشرے کو ضرورت ہے, اور دوسرا جو ہے کہ یہ ساری چیزیں لوگ اوپر سے سیکھتے ہیں. ہماری اشرافیہ کو, ہمارے حکمرانوں کو سادگی اپنانی چاہیے, اور کم از کم انہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے. نیچے کو بھی کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب میاں حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام آپ نے آج کا دیکھا. ہم نے کوشش کی ہے کہ کم از کم آج ہم کھل کے بات کر سکیں مختلف موضوعات کے, تو ہم کس حد تک کامیاب ہوئے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.